اسلام آباد میں امن مذاکرات، پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ مستقل امن کے لیے اسلام آباد معاہدے کی تیاریاں، تاریخی مذاکرات کی میزبانی، پاکستان مرکز نگاہ بن گیا۔ اہم مذاکرات میں شرکت کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ ایران کے مذاکراتی وفد کی قیادت اسپیکر باقر کالباف کریں گے۔ امریکہ اور ایران میں وفود کی سطح پر مذاکرات آج ہوں گے۔ مذاکرات کا اہم مرکزی مرحلہ ہفتے کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف خود مذاکرات کے مقام کا دورہ کرنے آئے، انتظامات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کی، جس میں سول اور عسکری قیادت شریک ہوئی۔ شرکا کا اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کا عزم، کہا امن کا موقع ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ شرکا نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی ملاقات، خطے کی کشیدگی میں کمی پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقوں کے تحمل کو سراہا، امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ملاقات میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان پر امن مذاکرات کے ذریعے حل تک پہنچنے میں ہر ممکن تعاون اور مکمل حمایت فراہم کرتا رہے گا۔ امن کے حصول کی کوششوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی جانب سے مہمان وفود کو بھرپور تعاون اور اعلیٰ سطح کی میزبانی فراہم کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے فون۔ فرانسیسی صدر نے فون کر کے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کرانے پر مبارکباد دی۔ امن مذاکرات کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں اسرائیلی جارحیت پر گہری تشویش کا اظہار۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی نے وزیر اعظم کو کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی، کہا جنگ بندی اور مذاکرات کے لیے پاکستان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ شاہ بحرین نے وزیر اعظم سے رابطہ کر کے جنگ بندی میں ثالثی پر خراج تحسین پیش کیا، کہا خطے میں دیر پام کے امکانات روشن ہو گئے۔ شہباز شریف نے جنگ کے دوران بحرین کے تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم اور آسٹریا کے چانسلر کرسٹین اسٹوکر کا فون پر رابطہ۔ چانسلر اسٹوکر نے کہا پاکستان کی کوششوں سے امریکہ ایران جنگ بندی ممکن ہوئی۔ مذاکرات کی کامیابی خطے میں استحکام کے لیے ناگزیر ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے برطانیہ اور اتحادی ملکوں کی جانب سے مشترکہ اعلامیہ پوسٹ کر کے پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے برطانوی ہم منصب کیئر سٹارمر کا امن کوششوں کی حمایت پر شکریہ ادا کیا، کہا امن کی مخلصانہ کوششوں کو سراہنا قابل تعریف ہے۔ امن کے لیے تمام شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ جرمن چانسلر اور اطالوی وزیر اعظم کا بھی شہباز شریف کو ٹیلی فون۔ ہمیں اسرائیلی حملوں سے بچائیں، لبنان نے پاکستان سے جنگ بندی کے لیے مدد مانگ لی۔ لبنانی وزیر اعظم کا شہباز شریف سے رابطہ، لبنان کو معاہدے میں شامل کرانے کی درخواست، کہا جنگ بندی محفوظ بنانے میں آپ کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ وزیر اعظم نے لبنان پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کی شدید مذمت کی، کہا پاکستان امن کے لیے مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی جذبے کے تحت ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کر رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسرائیل سے براہ راست مذاکرات شروع ہو گئے، اب تک مثبت جواب ہے۔ لبنانی صدر کا کہنا ہے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی واحد حل ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا لبنان سے براہ راست مذاکرات شروع کر رہے ہیں۔ نتن یاہو کی مذاکراتی ٹیم کو جلد بات چیت شروع کرنے کی ہدایت۔ لبنانی حکام کا کہنا ہے اسرائیل سے مذاکرات میں امریکہ ثالثی اور ضامن کا کردار ادا کرے۔ امریکہ کی شمولیت کے بغیر اسرائیل سے مستقل جنگ بندی ممکن نہیں۔ ہمارے ہاتھ بھی ٹریگر پر رہیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا لبنان پر جاری اسرائیلی حملے جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہیں، صہیونی جارحیت مذاکرات کو بے معنی بنا دے گی۔ ایران کبھی بھی لبنان کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کا کہنا ہے کہ لبنان اور تمام مزاحمتی گروہ ہمارے 10 نکاتی منصوبے کا ناقابل تنسیق حصہ ہیں۔ اس اہم شرط سے انکار یا پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں۔
جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو پہلے سے بدترین بمباری ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا امریکی افواج کو جنگی جہاز اور ہتھیار کے ساتھ ایران کے آس پاس رہنے کا حکم۔ سوشل میڈیا پر لکھا، امریکی افواج مکمل اور حقیقی معاہدے پر عمل درآمد تک اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گی، ضرورت پڑی تو دشمن کے خلاف مہلک کارروائی کر سکتے ہیں۔ یہ بات بہت پہلے طے ہو چکی ہے، ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے، آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی۔ ہماری عظیم فوج تیاری اور آرام کر رہی ہے، در حقیقت اپنی اگلی فتح کی منتظر ہے۔ جنونی پڑوسی معاملات کو درست طریقے سے سمجھیں، اپنے آپ کو سچائی کے ساتھ جوڑیں، شیطانی قوتوں کے فریب دینے والے وعدوں پر اعتبار نہ کریں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کا خلیجی ملکوں کو مشورہ۔ آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے 40ویں روز پیغام میں مجتبیٰ خامنئی نے کہا، جنگ نہیں چاہتے لیکن ایران اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا، ہم ہر نقصان کا ازالہ طلب کریں گے، آبنائے ہرمز کے انتظام کے حوالے سے نیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی معجزے سے کم نہیں، ایرانی عوام میدان جنگ کے حقیقی فاتح ہیں۔ خلیجی ملکوں میں 40 دن بعد امن کا پہلا دن، آج کوئی حملہ نہیں ہوا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور عمان سے کسی بھی قسم کے حملے کی اطلاع نہیں ملی۔ 28 فروری کو جنگ کے آغاز سے یہ پہلا موقع ہے کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملے رک گئے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے کیسے بچا جائے، پاسداران انقلاب نے نقشہ جاری کر دیا۔ کہا، بحری جہازوں کو مشورہ ہے کہ وہ بحری حفاظت کے اصولوں پر عمل کریں، بارودی سرنگوں سے محفوظ رہنے کے لیے متبادل راستے اختیار کریں۔ پاکستان نے پہلے جنگ بند کرائی، پھر سیز فائر ٹوٹنے سے بچایا۔ ایران سے گواہی آ گئی۔ نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادے نے اپنے بیان میں بتایا کہ اسرائیل کی جانب سے جارحیت کے بعد کل رات ایران جنگ بندی کی خلاف ورزی کا جواب دینے کو تیار تھا، لیکن پاکستان نے مداخلت کر کے کارروائی سے روک لیا۔ انہوں نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو لبنان پر حملے سے روکے، خطے میں کسی بھی امن عمل میں لبنان کو شامل کرنا ضروری ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا، اہم وقت انتہائی قریب ہے، کسی بھی معاہدے تک پہنچنے سے پہلے کچھ شرائط بھی ہیں۔ پاکستان نے کامیاب سفارتکاری سے دنیا کو تباہی سے بچایا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ رکوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکہ اور ایران پاکستان کی ثالثی پر راضی ہوئے، جنگ فوری رک گئی۔ پاکستان کی اس شاندار کامیابی پر وزیر اعظم کی ہدایت پر آج پورے ملک میں یوم تشکر منایا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے اپیل کی ہے کہ یوم تشکر کے موقع پر مذاکرات کی حتمی کامیابی اور خطے کے امن کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا چہلہ، مختلف شہروں میں تعزیتی اجتماعات اور جلوس، لاکھوں سوگواران نے سڑکوں پر نکل کر شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے تہران میں جلوس کی قیادت کی، مختلف مقامات پر بڑے تعزیتی بل بورڈز نصب۔ شرکا نے اس مقام کی طرف مارچ کیا جہاں 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں علی خامنئی شہید ہوئے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مختلف ملکوں کے وزرائے خارجہ کے رابطے، اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کی خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی گفتگو، امن کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کو برطانوی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، ہیویٹ کوپر نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کر دی۔ اسحاق ڈار اور یورپی یونین نمائندہ کایا کلاس کا رابطہ، دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ یورپی یونین نے امن کے لیے پاکستانی کوششوں کی حمایت کا یقین دلایا۔ آذربائیجان اور جنوبی افریقہ کے وزرائے خارجہ نے بھی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔
جنگ بندی کا خیر مقدم، نٹلی بیکر نے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی۔ اسلام آباد میں ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات اور انتظامات پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا جامع پلان مرتب کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا رابطہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ ایران جنگ بندی اور مذاکرات پر بلاول بھٹو کو اعتماد میں لیا۔ بلاول بھٹو نے مؤثر سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی بدولت عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ مودی پاکستان کو تنہا کرنا چاہتے تھے لیکن خود تنہا ہو گئے۔ بی بی سی کے مطابق بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا۔ عالمی بحران میں پاکستان مضبوط ثالث جبکہ بھارت غیر مؤثر رہا۔ پاکستان نے امریکہ، چین، ایران کا بھرپور اعتماد حاصل کر لیا۔ جہاں دنیا بھر کے رہنما پاکستان کے معترف ہیں، وہیں بھارتی حکومت مکمل خاموش ہے۔ بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار بھی پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی اپوزیشن جماعتیں، صحافی اور تجزیہ کار پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف کر رہے ہیں۔ مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کھل گئے۔ گورنر سندھ کی بنگلہ دیش کے قومی دن کی تقریب میں شرکت۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے بنگلہ دیش کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کھل گئے۔ اسرائیل کے اعلان کے بعد مسجد اقصی 40 دن بعد کھول دی گئی۔ نمازیوں کی بڑی تعداد عبادت کے لیے مسجد اقصی پہنچی۔ اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے نئی سیکیورٹی ہدایات کے تحت مقدس مقامات کو کھولا گیا ہے۔ شہر اور اطراف میں سینکڑوں اہلکار اور بارڈر گارڈز تعینات کر دیے گئے۔ ایل پی جی کی قیمت میں 20 روپے کلو کمی۔ کراچی میں منافع خوروں نے قیمتیں کم نہ کی۔ سرکاری قیمت سے 130 روپے مہنگی بیچ رہے ہیں۔ 440 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے۔ کنوینر ایف پی سی سی آئی کے مطابق بارڈر کھلنے کے بعد 7000 ٹن ایل پی جی کی کھیپ پاکستان پہنچ چکی۔ سپلائی بہتر ہونے سے ایل پی جی کی قیمت میں فوری 20 روپے کمی کی۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 میں پشاور زلمی کی بڑی جیت۔ کراچی کنگز کو ہوم گراؤنڈ پر ہرا دیا۔ پشاور نے میچ 159 رن سے جیت لیا۔ 247 رن ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی اننگ 87 رنز پر سمٹ گئی۔ ناہید رانا، افتخار احمد اور سفیان مقیم کی 3 وکٹیں۔ پشاور زلمی نے پہلے کھیل کر رواں سیزن کا سب سے بڑا سکور 246 رنز بنایا۔ خوشحال مینڈس 109 اور بابر اعظم 87 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ دونوں نے پی ایس ایل تاریخ کی سب سے بڑی شراکت کا ریکارڈ بھی بنایا۔ عبدالصمد 12 گیندوں پر 40 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ ایونٹ میں آج کوئٹہ گلیڈیٹرز اور راولپنڈیز کا مقابلہ ہوگا۔ تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ دونوں بڑے شہر آ گئے آج۔ What went wrong with Lahore? بیٹ بیٹسمین شپ، لاہور سے کھیل کر آئیں تو 200 رن کی بات کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ بیٹ شو بائی لاہور قلندر۔ اس سے زیادہ پور بیٹنگ کراچی کنگ نے کی۔ 87 پہ آؤٹ ہو گئے ہیں۔ ایکسلنٹ بیٹنگ نظر آئی ہے پشاور زلمی کی طرف۔ 2 بڑے شہر ہار گئے، آج خراب بیٹنگ دیکھنے کو ملی۔ ہر لمحہ پرجوش میں باسط علی کا تجزیہ، کہا لاہور قلندرز نے خراب شو پیش کیا، اسامہ میر کو کھلانا چاہیے تھا، ٹیم سلیکشن میں ہی مسئلہ تھا۔ کامران اکمل کا کہنا تھا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ لاہور قلندر کھیل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کلب کا میچ ہو رہا ہے۔ اس سے زیادہ خراب کراچی کنگز نے بیٹنگ کی۔ زلمی کی بیٹنگ شاندار رہی۔ آسٹریلین پچ ہے تو تیز، بولرز لیتے، احسان اللہ یا کسی اور بولر کو کھلاتے۔ اداکارہ نعیمہ بٹ بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا، کھیلا دلچسپ کھیل۔ مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دلچسپ چٹکلوں سے خوب ہنسایا۔
اور فرانسیسی سپر سٹار کریم بنزیما کی زبردست ہیٹرک. سعودی پرو لیگ میں الہلال نے الخلود کو 6-0 سے رون کر رکھ دیا. رونالڈو کی النصر کے بعد 68 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پر دوسرا نمبر ہے.